बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों। कौम लूत, जिन्होंने एक ऐसी बुराई को ईजाद किया जो इनसे पहले किसी ने ना की थी, ऐसी बदकारी जिसकी मिसाल तारीख में कभी नहीं मिलती। इस कौम ने ऐसा क्या काम किया था और इनका अंजाम क्या हुआ, आइए देखते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बरगज़ीदा नबी थे। आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हारान था, जो तारख के बेटे थे। आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश अराक के मशहूर शहर उर में हुई थी। इसी शहर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मस्कन था। दरअसल लूत अलैहिस्सलाम के वालिद हारान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे, यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। क्योंकि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद इनके बचपन ही में इंतकाल फरमा चुके थे, लिहाजा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटा बनाकर पाला था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वाले लोगों में शामिल हैं। आप अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में अहले सदूम की रहनुमाई के लिए नबुव्वत के मनसब पर फाइज हुए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बहुत सारे मौजज़ात हैं, जिनमें से चंद एक ये हैं कि आप अलैहिस्सलाम जिस वक़्त बारिश के लिए दुआ करते तो आसमान बादलों से भर जाता था और खूब बारिश होती थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जिस पत्थर पर सर मुबारक रख कर सोते थे, इस पत्थर पर आप अलैहिस्सलाम के सर मुबारक का निशान बन जाता था। सदूम वो इलाका था जहाँ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम माबूस फरमाए गए। सदूम के आसपास 5 खूबसूरत तरीन शहर आबाद थे, जिनमें से हर एक की आबादी 1 लाख नफूस से ज़्यादा थी। ये इलाके नहायत ही सरसब्ज़ व शादाब और कुदरत की फयाजी का हसीन शाहकार थे। यहाँ बागात की कसरत थी, लहलहाती खेतियाँ यहाँ की ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा थीं। उर्दन, शाम और इसराइल के दरमियान बसा हुआ ये इलाका नहायत ही ज़रखेज़ था। वहाँ तरह तरह के अनाज, फल, मेवे बकसरत पैदा होते थे। यही वजह थी कि आसपास की बस्तियों के लोग अपनी मुआशी और ग़िज़ाई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन बस्तियों की तरफ आया करते थे। मगर ये बात अहले सदूम को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इनके ख्याल में इनकी बस्तियों में पैदा होने वाले फलों, अनाजों और सब्जियों पर सिर्फ इन्हीं का हक था। वो नहीं चाहते थे कि दूसरी बस्तियों के लोग इनके इलाकों में आएं। एक दिन अहले सदूम इसी बात पर गौर फिक्र कर रहे थे कि बाहर से आने वाले लोगों को आखिरकार कैसे रोका जाए कि इसी दौरान इब्लीस एक बुजुर्ग की शक्ल में इनके पास आया और कहने लगा कि अगर तुम इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। इस अजनबी बुजुर्ग की बात अहले सदूम ने बड़े गौर से सुनी। इब्लीस ने कहा कि मैं इसका हल कल बताऊंगा। चनाचे दूसरे दिन फिर इब्लीस एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में इनकी महफिल में आन हाजिर हुआ और इन्हें अपनी औरतों की बजाय मर्दों के साथ बदफेली करना सिखाया। इब्लीस ने कहा कि अगर तुम इन लोगों से निजात चाहते हो जो तुम्हारी बस्ती में आ जाते हैं, तो फिर ऐसा करो कि जो शख्स भी तुम्हारी इस बस्ती में बाहर से आए, तुम लोग जबरदस्ती इसके साथ अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करो। ये सुनकर लोग तुम्हारी इस बस्ती में आना छोड़ देंगे। चनाचे इसी मकसद के हसूल के लिए सदूम के रहने वाले नौजवान लोगों ने शहर में नए नए आने वाले हर शख्स के साथ ज़बरदस्ती फेले बद यानी लवातत शुरू कर दी। इस फेले बद का भयानक नतीजा ये निकला कि अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मर्दों के साथ बदफेली इस कौम का दस्तूर बन चुका था और इसी वजह से यहाँ अब बेहयाई भी आम हो गई थी। हुक्मरान, सरदार और रऊसा यानी हर तबके में घर घर ये अमल फैल चुका था। यहाँ तक कि बड़ी महफिल में लोग इसी फहाशी और बेहयाई के काम को करके खुश होते और फख्र महसूस करते थे। अब बात इस हद तक पहुँच चुकी थी कि कोई भी महफिल इस कबीह फेल के बगैर अधूरी समझी जाती थी। खास तौर पर मुसाफिरों में से अगर कोई खूबसूरत लड़का होता तो ये लोग इसे अपनी हवस का शिकार बना लेते और इसके साथ इज्तमाई बदफेली करते। तलमूद में लिखा है कि अहले सदूम
اپنی روزمرہ کی زندگی میں سخت ظالم، دھوکے باز اور بد معاملہ تھے۔ کوئی بھی مسافر ان کے علاقے سے بخیریت نہیں گزر سکتا تھا، کوئی غریب ان کی بستی سے روٹی کا ایک ٹکڑا حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ بارہا ایسا ہوتا تھا کہ باہر سے آیا ہوا شخص ان کے علاقے میں بھوک اور پیاس سے مر جاتا تھا، اور یہ اہل سمود اس کے جسم سے کپڑے بھی اتار لیتے اور اسے برہنہ ہی دفن کر دیتے۔ اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ میں وہ انتہائی بے شرمی کے ساتھ اعلانیہ بدکاری کرتے اور فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے اس گندے فعل سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ کیا تم لذت حاصل کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مرد کی طرف مائل ہوتے ہو؟ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگ ہی احمق ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اب اس بگڑی ہوئی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے دن رات وعظ و نصیحت کرتے، لیکن اس قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ اب بھی اہل سدوم بہت فخریہ انداز میں اس کام کو سر انجام دیتے تھے۔ اہل سدوم اس پہلے بد میں اس حد کو پہنچ چکے تھے کہ اب انہیں حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا بھی برا لگتا تھا، لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر لوط ہمیں اسی طرح برا بھلا کہتا رہا تو ہم اسے اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ لیکن قوم کی طرف سے طعنے سننے اور مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود بھی حضرت لوط علیہ السلام نے وعظ و نصیحت کرنا جاری رکھا، لہٰذا ایک دن اہل سدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کی اس بے تحاشا بدکاری اور فحاشی پر انہیں ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے ایک دن حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم واقعی اپنے اس وعدے میں سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہمیں مسلسل ڈراتے رہتے ہو وہ عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پر اب عذاب الہی کا آنا لازمی ہو چکا تھا۔ اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو اہل سدوم کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے اصل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ یہ فرشتے نہایت خوبصورت اور نوجوان لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان نوجوان اور خوبصورت لڑکوں کو دیکھا تو سخت پریشان ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ اگر میری قوم نے ان خوبصورت اور نوجوان لڑکوں کو دیکھ لیا تو نہ جانے وہ میرے مہمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ دوسری طرف حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وعلا تھا بہت بڑی منافقہ تھی اور اس نے آپ علیہ السلام پر ایمان بھی نہیں لایا تھا۔ وہ کافروں کے ساتھ تھی اور کافروں کی اسے مکمل حمایت حاصل تھی، لہٰذا اس نے چپکے سے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دے دی کہ لوط کے گھر بہت ہی خوبصورت اور نوجوان لڑکے مہمان بن کر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی بستی والے بدفعلی کی گندی نیت کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کی لڑکیاں تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ اے میری قوم، اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے ساتھ مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ بولے، اے لوط، تم اس بات سے اچھی طرح واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی سروکار نہیں ہے اور جو ہماری اصل چاہت ہے اسے بھی تم اچھی طرح جانتے ہو۔ دوستو، قوم لوط کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اس فعل بد میں کس طرح سے مبتلا ہو چکے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور ان خوبصورت نوجوانوں کو جو اصل میں فرشتے تھے ایک کمرے میں چھپا دیا، لیکن دوسری طرف بستی کے بدکار لوگوں نے آپ علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور کچھ لوگ گھر کی دیوار پر چڑھنے کی بھی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت بچانے کی خاطر بہت ہی گھبرائے ہوئے تھے اور اللہ سے ان کی حفاظت کی دعا مانگ رہے تھے۔ فرشتے یہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے۔ جب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت حال سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمانے لگے، اے لوط، فکر نہ کرو، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں
اور یہ لوگ ہرگز تمہارے قریب نہیں پہنچ سکیں گے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے، لہٰذا تم اپنے خاندان والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی بھی شخص اب اس بستی کی طرف پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ باہر کھڑے اہل سدوم ہر قیمت پر حضرت لوط علیہ السلام کا دروازہ توڑنے پر باضد تھے، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازے کے سامنے کھڑے لوگوں پر اپنے پر کا ایک کونا مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل گئے اور ان کی بصارت زائل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آنے والے ان لوگوں کو پہنچا تھا جو آپ کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے اور ہر قیمت پر اندر پہنچنے کے لیے باضد تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو جب حقیقت کا علم ہوا تو ان کے دل کو کچھ سکون ملا اور آپ علیہ السلام اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر فوراً ہی بستی سے نکل گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وعلا جو کافرہ اور منافقہ تھی، وہ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ اپنی قوم کی طرف واپس پلٹ گئی اور وہ بھی قوم لوط کے ساتھ ہی جہنم رسید ہو گئی۔ جب اگلی صبح کا انتظار ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ پھینکا اور پھر زمین کے اس ٹکڑے کو اٹھا کر آسمان تک لے گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے اس بستی کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آواز سنی اور پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا۔ اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، ہر پتھر پر مرنے والوں کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب بھی یہ پتھر کسی کو لگتا تو اس کا بھیجا باہر نکل جاتا۔ صبح و سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا تھا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس حصے میں کسی قسم کی جاندار مخلوق جیسے مینڈک، مچھلی اور دیگر مخلوقات زندہ نہیں رہ سکتی، اسی لیے سمندر کے اس حصے کو مردوں کا سمندر یعنی بحر مردار اور ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ دوستوں، ماہرین آثار قدیمہ نے 10 سال کی کھوج اور جستجو کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا تھا کہ اس شہر سے زندگی بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اس شہر کے راستوں اور کھنڈرات کو دیکھ کر آرتھیالوجسٹ نے یہ اندازہ لگایا کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تھا، اس وقت لوگ روزمرہ کے معمولات اور کاموں میں مشغول تھے اور یہاں زندگی اچانک سے ختم ہو گئی تھی۔ اہل سدوم جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا، ان کے بت آج بھی بحر مردار کے پاس موجود ہیں اور تا قیامت لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہیں۔ دوستو، مقام افسوس ہے کہ آج یورپی ممالک میں انسانی آزادی کے نام پر اس بدکاری کی اجازت دی جاتی ہے اور اس فحش عمل کو فخر سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم جنس پرستی فطرت کے بالکل خلاف ہے۔ اس سے انسانی معاشرہ بالکل تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔